اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسانوں کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، شیطان کے ماں باپ کون ہے، اور اس زمین پر شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کیسے ہوئی، عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر دو طرح کے مخلوق کو پیدا کیا، ایک نوری اور دوسرا ناری۔ نوری وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقررہ فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور ناری وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جیسے کہ جنات اور شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات میں سے ایک سمون نامی جن کو پیدا کیا اور اسے سب سے پہلے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا، اور اس سمون نامی جن نے اس جن لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل چلی۔ ناظرین محترم، سمون نامی جن سے پیدا ہونے والا جن اس قدر زیادہ ہو گئے کہ وہ پورے روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات نہایت شریف اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت شریر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، انہی نافرمان جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام جالیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ جالیپا جنات کا سردار تھا اور انہی دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، یہی بچہ آگے چل کر ابلیس بنا۔ پیارے دوستو، جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک عظیم الشان لشکر کو بھیجا، جنہوں نے جنات کو شکست سے دوچار کیا اور جالیپا اور تبلیس کے بچے کو ساتھ لے گئے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی پرورش کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے اس جنات کی بچے عزازیل کی پرورش کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ عزازیل نے اس تربیت کے مطابق اللہ کی عبادت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقررہ بندہ بن گیا۔ پیارے دوستو، عزازیل نے اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا، اور اسی دوران اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کو علم سکھانے والا استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ اس کا تخت اللہ کے عرش کے نیچے لگنے لگا، اور عزازیل اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق عزازیل 79,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کا استاد رہا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی وارث ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ بدبخت ایک دن میرے حکم کو ٹکرائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ شیطان مردود کون ہے جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ایک دن وہ بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اس کے بعد عزازیل نے کئی ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جس پتلے کو بنانے کے لیے زمین و آسمان کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اس طرح پڑے رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی۔
चुनाचे जब फरिश्ते इस पुतले के पास आते तो इस पुतले को हैरत से देखते और जब अज़ाज़ील इस पुतले के पास आता तो इसे नफरत की निगाह से देखते, क्योंकि अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह ताला की खिलाफत का असल हकदार सिर्फ मैं हूँ। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली तो सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सारे फरिश्ते सजदे में गिरे, लेकिन अज़ाज़ील ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ए अल्लाह, तूने इसे मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इस पर लानत की और कहा कि मेरी बारगाह से चला जा, बेशक तू शैतान मरदूद है और तुझ पर कयामत तक मेरी लानत बरसती रहेगी। चुनांचे उस वक्त इसे मालूम हुआ लौह महफूज पर जिस शैतान मरदूद का जिक्र था वो असल में मैं ही था। मुहतरम नाज़रीन, इस तरह इब्लीस अज़ाज़ील से शैतान मरदूद बन गया। नाज़रीन, शैतान ने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा और तकब्बुर किया। तकब्बुर ही वो पहला गुनाह है जिसकी वजह से इसे अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से निकाल दिया और कयामत तक इसके ऊपर लानत कर दी और इसकी तकब्बुर ने इसे मरदूद बना दिया। इसका वजूद इंसानों के लिए एक आजमाइश है। मुहतरम नाज़रीन, शैतान कयामत तक इंसानों को गुमराह करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान मरदूद की शर से महफूज रखे और हमें अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल कर दे, आमीन। नाज़रीन, वीडियो को बनाने में और इस सारी मालूमात को आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।